علیکم ہمارے پیارے ویورز، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو مجھے سبسکرائب کریں، مجھے لائک، مجھے فالو کریں۔ آج میں آپ لوگ کے لیے بہت خاص، بہت اچھی ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ تو پہلے تو میں آپ لوگوں کو اپنا یہ دوسرا روم دکھا دوں جو میں نے آپ لوگوں کو نہیں دکھایا ہوا تھا۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہوئے کہ میں یہ اڈے کا کام کر رہی ہوں ساتھ ساتھ، تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگ آج شیئر کریں گے بہت اچھی، بہت پیاری باتیں، کیونکہ آج جمعے کا بہت خاص، بہت مبارک دن ہے۔ تو یہ ہے میرا بہت خاص کمرہ، یہاں پہ بچے آتے ہیں سبق پڑھنے۔ یہ میرا سبق پڑھانے کا، یعنی کہ بس یہ سمجھے کہ مدرسے کا کمرہ ہے، بس چھوٹا سا سیٹ اپ کیا ہوا ہے۔ تو اس کے حساب سے یہ ہم لوگوں نے مدرسہ بنایا ہوا ہے۔ یہاں محلے کے بچے، اپنی فیملی کے بچے آتے ہیں سبق پڑھنے کے لیے۔ تو میں نے بولا کہ چلو آج میں اپنی ویورز کے ساتھ اس بہت پیارے، بہت خاص دن، جمعے کے دن، اس حوالے سے بات کروں گی کہ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے کہ گھر میں بچوں کو سبق وغیرہ بھی پڑھاتی ہوں۔ یہ ناظرہ قرآن تجوید کے ساتھ، قرأت کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ سبق وغیرہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بچوں کے سپارے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ روز بچے آتے ہیں، میں کہتی ہوں انہیں کہ بچوں سپارے وغیرہ یہیں پہ چھوڑ کے جایا کرو۔ ان کے لیے یہ میں نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے، آہستہ آہستہ میں ان کے لیے اور بھی سیٹ اپ کروں گی۔ یہ تو بس چھوٹا سا ان کے لیے ٹیبل رکھا ہے، تو یہاں پہ ان لوگوں نے اپنے قرآن سپارے وغیرہ محفوظ کر کے رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ بچے ہیں، کہیں راستے میں سپارہ وغیرہ نہ گر جائے ان سے، تو اس وجہ سے انہیں میں بولتی ہوں کہ یہیں پہ چھوڑ کے جایا کریں۔ تو اللہ سب کے بچوں کو کامیاب کرے۔ میرے بیٹے کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ کل مومن مسلمان کے بچوں کو نیک صالح، نیک قابل بڑا کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں اپنے ویورز کو اپنے اس روم کا بھی دکھاؤں گی کہ یہاں پہ میں نے اپنا مدرسے کا پیارا سا سیٹ اپ کیا ہوا ہے بچوں کے لیے۔ تو جمعے کا دن تھا، تو آج میرے پاس ٹائم تھا، تو میں نے بولا کہ چلو میں بیٹھ کے سکون سے باتیں کروں گی، ان لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سارے دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، لیکن مجھے سب سے اچھا پیارا دن جمعے کا لگتا ہے، کیونکہ جمعے کے دن بڑی خاموشی کے ساتھ پیارے پیارے بیانات انسان سنتا ہے، مسجد سے پیارے پیارے خطبے سنتا ہے، تو مجھے بہت سکون ملتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے عید کا دن ہو۔ جمعے کا دن تو ویسے بھی عید کے دن کی طرح لگتا ہے، کیونکہ سب ٹائم پہ گھر آتے ہیں، نہاتے ہیں، اللہ جلدی جلدی کرے کپڑے دیں، ہمیں کپڑے چینج کریں، نماز کے لیے جانا ہے، تو انسان کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے تو بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ہر کسی کو ہوتی ہوگی، کیونکہ صرف میں تو نہیں ہوں، خوش ہونے کے لیے اور بھی لوگ ہیں، اور بھی خوش ہوتے ہوں گے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہمارے لیے فخر کی کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس کلمہ ہے۔ شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ سب سے بڑی بات تو ہمارے لیے یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا، اس کی امت سے ہیں ہم۔ تو دوسرا دیکھو، ہمارے صحابہ کرام نے، ہمارے پیغمبروں نے کتنی سختیاں برداشت کر کے کتنا کچھ اپنے اوپر سہا، ہمارے لیے دین پہنچایا، ہمارے لیے کلمہ پہنچایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اس پہ بھرپور محنت کرنی چاہیے، ہمیں آخرت کے لیے بھی سب کچھ اکٹھا کرنا چاہیے۔ یہ تو فانی دنیا ہے، فانی دنیا ہے، اس دنیا میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، ہمیں آخرت کے لیے بھی سوچنا چاہیے، اور خود کو بھی ہمیں خود بھی محنت کرنی چاہیے، اوروں کو بھی محنت کرنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے انسان ہاتھ پھیلائے تو انسان کو خود محنت کرنی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ محنت کہیں رائے گا نہیں جاتی انسان کی، محنت کا پھل دیر سے ہو جب بھی ہو انسان کو ملتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب عید آتی ہے
تو عید سے پہلے انسان کو روزے رکھنے پڑتے ہیں، تو انسان جب روزے رکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد پھر عید بھی تو مناتا ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ انسان کو محنت کرنی چاہیے، تو محنت کے ساتھ اس کو اس کا پھل بھی ملے گا اور ملتا ہے۔ ہم لوگ بہت ناشکرے ہیں، ہم لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم لوگ دیکھو سبق وغیرہ پڑھتے ہیں، کوئی ذکر وغیرہ ذکر اذکار کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، ہمارا یہ کام ہو جائے، تو وہ کام ہوتا ہے لیکن ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ کام ہوتا ہے لیکن دیر سے ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ بھی رائے گا انسان کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتا، اس کو اس کا پھل دیتا ہے۔ لیکن ہم لوگ بہت ناشکرے ہیں، ہم لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم لوگ اگر شکر ادا کریں تو ہم لوگ سوچے سمجھے تو ہمیں سب کچھ ملتا ہے، دیر سے ملتا ہے لیکن ملتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑو مڑا، ہمارا ذکر اذکار کرتے بھی ہیں پھر بھی ہمارا کام نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کو شکر نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اپنی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ میں تو اپنی ہمت نہیں ہارتی۔ یہ دیکھو ابھی میں نے ولاگ بنانے شروع کیے ہوئے ہیں تو سب کہتے ہیں کہ او یہ دیکھو یہ ولاگ بنا رہی ہے، یہ کری، یہ غلط کام ہے۔ نہیں ہے غلط کام، یہ بالکل بھی غلط کام نہیں ہے۔ مجھے تو بہت فخر ہے کہ میں اپنا کام کر رہی ہوں، بہت فخر کرتی ہوں کہ میں کسی سے مانگتی نہیں ہوں، اپنی محنت کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ مجھے اس محنت کا پھل ملے گا اور ضرور ملے گا۔ آج نہیں، کل نہیں، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد، لیکن لازمی اگر اللہ نے مجھے زندگی دی ہوئی ہوگی تو مجھے لازمی ملے گا اس کا پھل۔ کیونکہ انسان کی محنت رائے گا نہیں جاتی، فضول نہیں جاتی۔ تو میں یہی کہوں گی کہ ہر کسی کو محنت کرنی چاہیے، اپنے بلبوتے پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں۔ پہلے میں اوروں کے لیے دعا، جب میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے بھی ہیں تو پہلے میں اور لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ جتنے ہماری امت کے مومن مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کے مسئلے مسائل حل کرے، جن کی پریشانیاں دور کرے، جن کی تکلیفات ہیں ان کی تکلیفات دور کریں، جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت یاب کرے، جن کی اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازے، اور جن کی اولاد ہے میرے بیٹے کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ان کی نیک اولاد بڑی کرے۔ اللہ وہ کوئی بھی اپنی اولاد کا دکھ تکلیف نہ دے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دے، کیونکہ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ نیک بڑا ہو، میں اس کی خوشیاں دیکھوں، میں اس کی کامیابی دیکھوں، میرا بچہ میرے حق میں اچھا ہو، سب کی عزت کرے، باہر لوگوں کی عزت کرے۔ ہمارے پیغمبروں نے، ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت قربانیاں دی ہیں، بہت کچھ کیا ہے اس نے، لیکن ہم لوگ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اس کی پاؤں کی دھول بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں کوئی بات وغیرہ کرتا ہے تو ہم اسے مڑ کر جواب دیتے ہیں، منہ توڑ جواب دیتے ہیں کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے، ہم اس کے ساتھ ایسا کریں گے۔ اس نے 1 کیا ہے ہم اس کے ساتھ 2 کریں گے، اس نے 2 کیا ہم 4 کریں گے۔ لیکن نہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے لیے ہمارے پیغمبر نے کیا کیا، ہمارے صحابہ کرام نے کیا کیا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پہ قربان جاؤں، اس کے اوپر تو لوگوں نے کچرا پھینکا، اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، لیکن پھر بھی اس نے لوگوں کے لیے اف نہیں کیا۔ تو ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے ان سے کہ کتنا کچھ کیا۔ تو کہتے ہیں کہ ہر کسی کی بات کو درگزر کرنا چاہیے۔ ہم بڑے ہیں، ہم بات کو درگزر کریں گے تو ہمارے بچوں پہ اچھا اثر ہوگا، ہماری جو پیچھے آنے والی نسلیں ہیں، پیچھے آنے والے بچے ہیں، تو ہم سے اچھا سبق حاصل کریں گے نا۔ جب ہم بچوں کے سامنے یا بڑوں کو یا ہم سے چھوٹے ان کو منہ توڑ جواب دیں گے، سب کچھ کریں گے، تو آگے ہمارے بچے کیا سیکھیں گے؟ وہ بھی بولیں گے کہ ہاں یہ ہمارے بچے، ہمارے بڑے ہمارے ساتھ ایسے کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ، تو ہم بھی کریں، ہم کیوں نہ کریں۔ لیکن آج کل زمانہ ایسے جا رہا ہے نا کہ اللہ معاف کرے، اللہ ہر کسی کو نیکی کی ہدایت دے، اللہ ہر کسی کو اچھا کام کرنے کی توفیق دے، میرے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ، میرے ویورز کے ساتھ، کل مومن مسلمان کے ساتھ، اللہ سب کو نیکی کی ہدایت دے، اللہ سب کے بچوں کو کامیاب کرے۔ تو آج جمعے کا بہت مبارک دن ہے، تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت ساری باتیں شیئر کر لی ہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔